ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت اس فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے جسے کتب حدیث میں دجال کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ انٹرنیٹ کے اس دور میں لاتعداد لوگ نہ صرف اس فتنہ کبیر کے بارے میں اپنی علمی استعداد کے مطابق سوشل میڈیا پر اظہار خیال کر رہے ہیں، بلکہ اس کی آمد سے قبل اس کی نشانیوں کو بھی موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس اس بارے میں جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ ہے علم حدیث، جس کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں کہ اس دشمن خدا کے پاس کیا کیا طاقتیں ہوں گی اور اس کی آمد سے قبل کیا کیا منظرنامے تشکیل پا سکتے ہیں۔ بلکہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ قابل اعتماد ذریعہ ہے جس کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دجال کبیر کی معاون قوتیں کون سی ہوں گی۔ سو آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ناظرین کو اسی علم معتبر کے آئینے میں دجال کے بارے میں ممکنہ طور پر آگاہ کر سکیں۔ لیکن اس سے قبل حسب روایت ہم اپنے اس سفر میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ ہم دجال سے متعلقہ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں، یہ درخواست کریں گے کہ مذکورہ احادیث کے محض لفظی معنی نہ لیے جائیں، بلکہ ان کو استعاروں اور تشبیہات کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ممکنہ مقاصد حاصل ہو سکیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک ایسے گدھے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے سائے میں 70,000 آدمی آ سکیں گے، جبکہ اسی نوع کے ایک اور حدیث مبارکہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ دجال کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر ہوگا، جو کہ محققین کے نزدیک 82,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار بنتی ہے، جبکہ اس کی فی گھنٹہ رفتار 2,95,000 کلومیٹر ہے۔ مزید فرمایا کہ وہ اپنے اس گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑوں پر چڑھ کر ایک تنگ نالی میں داخل ہو سکتے ہو۔ الفتن نعیم بن حماد۔ اس طرح کی ایک اور حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے دونوں کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو الموراق کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گی۔ اور اگر ہم اس موڑ پر مفسرین سے رہنمائی حاصل کریں تو اس بار پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس دشمن خدا کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی فوج ہوگی۔ مسلم شریف کی ایک طویل روایت کے مطابق حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی سواری کی رفتار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا دجال کی سواری اس بادل کی مانند ہوگی جسے تیز ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ ان احادیث میں دجال کی سواری گدھا بتائی گئی ہے، جبکہ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے دابہ یعنی جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی سواری کو کہہ سکتے ہیں۔ دجال جس پر سوار ہوگا وہ دابہ کوئی بھی سواری ہوگی، لیکن اگر حدیث میں لفظ خمار یعنی گدھائی آیا ہو تب بھی اس سے مراد کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے۔ اس کی سواری کی رفتار انتہائی تیز ہوگی، فضا میں اڑنے کے ساتھ ساتھ پانی میں سفر کرنے اور سمندر پار کر لینے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجود ہوگی، اور وہ فضا میں معلق ہو جائے گی، حجم میں چھوٹا اور بڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگی، کہیں بھی اترنے یا فضا میں ٹھہر جانے کی صلاحیت اس میں ہوگی۔ ایسا گدھا جس کے دونوں پہلو یا دونوں شانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہو، سوائے ہوائی جہاز یا اڑن تشتری کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر صحابہ کرام کو ہوائی جہاز کا نام بتایا جاتا تو ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ ہوائی جہاز کیا ہے، لہٰذا لفظ گدھا بیان کر دیا گیا۔ آج کے دور میں بھی آسانی سے سمجھ آ رہا ہے کہ اس سے مراد کیا چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں گدھا اور ہوائی جہاز سواری کے کام آتے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے یہ بات ضرور باعث حیرت رہی ہوگی کہ آخر وہ گدھا کہاں ہوتا ہے، کہاں رہتا ہے، جس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا سنا ویسا یاد رکھا اور آج تک ہمیں یہ حدیث پہنچی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ سپرسونک جہاز تیار ہو چکے ہیں جن کے حال ہی میں تجربے کیے گئے ہیں، اور اڑن تشتریوں کے قصے بھی زبان زد عام ہیں جن کو انگلش میں UFOs یعنی ناقابل شناخت اڑنے والی چیزیں کہا جاتا ہے، جن کی رفتار انتہائی تیز ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں زیادہ تر واقعات برمودا ٹرائنگل اینگل کے نزدیک نوٹ کیے گئے ہیں، جو کہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے قریب ہے، جس کے معنی اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
दज्जाल का दजल और फरेब हम अजहद होगा। झूठ, फरेब, अफवाहें और प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा होगा कि बड़े बड़े लोग इसके बारे में शक व शुबे में पड़ जाएंगे कि यह मसीहा है या दज्जाल। आम तौर पर आवाम के जहन में यह है कि दज्जाल सिर्फ अपने मकरूह चेहरे के साथ दुनिया के सामने आएगा। अगर मामला इतना सादा होता तो फिर किसी को डरने की क्या जरूरत थी, लेकिन इसके मकरूह चेहरे के बावजूद इसके कारनामे दुनिया के सामने इस तरह पेश किए जाएंगे कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर ये वही दज्जाल होता तो ऐसे अच्छे काम हरगिज ना करता। इस तरह वो अपनी खुदाई के ऐलान से पहले दुनिया वालों की हमदर्दियां हासिल करेगा। जाहिर है अगर कोई शख्स इस दौर में इतने अजीम कारनामे सर अंजाम दे तो मगरबी मीडिया पर ईमान लाने वाली इस दुनिया उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगी। दज्जाल पहले लोगों के जहन में ये बात डालेगा कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ये सब करने के लिए खुदा ने मुझे भेजा है। वो नबुव्वत का दावा करेगा और फिर आखिर में अपनी खुदाई का ऐलान कर देगा। नाज़रीन करम, इसमें क्या हिकमत इलाही है, इस रात से पर्दा उठाना मुमकिन नहीं, लेकिन यह हकीकत अटल है कि दज्जाल के पास बेपनाह कुव्वतें होंगी जिनको इस्तेमाल में लाकर वो कुफर का निजाम नाफिज करने की कोशिश करेगा। जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दज्जाल अपने खुद साख्ता दीन से निकलकर 40 दिनों में सारी दुनिया का सफर तय करेगा, लेकिन मक्का और मुकरमा की सरजमीन उस पर हराम कर दी गई है, सो इसकी रसाई हरमैन शरीफैन तक मुमकिन ना होगी। आप मजीद फरमाते हैं कि उसका एक दिन हमारे 1 साल के बराबर और फिर एक अगला दिन 1 महीने के बराबर और उसी तरह से फिर एक दिन हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी अय्याम हमारे दिनों की तवालत के बराबर होंगे। वो गधे पर सवार होकर लोगों के पास आएगा और कहेगा कि नाउज़ुबिल्लाह मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब हूँ। और इस मौके पर आपने फरमाया कि याद रखो तुम्हारा रब काना नहीं, और जाहिर है कि सारी दुनिया को आंखें देने वाला भला खुद कैसे बेनाई से महरूम हो सकता है। इस बदबख्त की पेशानी पर काफ फे रे यानी काफिर लिखा होगा, जिसको हर मोमिन खा वो पढ़ा लिखा हो या कुदरत खुदाबंदी से पढ़ सके। आपका इरशाद है कि सिवाय मक्का और मदीना के हर बस्ती और हर चश्मे के पास से गुजरेगा। यहाँ एक बात और तवज्जो तलब है कि जिस दज्जाल के पास इतनी ज्यादा ताकत और कुव्वत होगी, फिर वो अपनी आंखों को ठीक या छुपा क्यों नहीं सकेगा। हजरत अबी बिन क़ाब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, दज्जाल की आंख शीशे की सब्ज मानिद होगी। मसनद अहमद वाज़ेह तौर पर इस तरफ इशारा कर रही है कि अपने इस ऐब को जदीद टेक्नोलॉजी से छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी ऐबदार आंख और माथे पर लेखा काफिर सिर्फ मुसलमान मोमिन ही पढ़ सकेगा, जबकि आम लोग इससे धोखा खा जाएंगे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल की खबर सुने तो वो उसके सामने आने से इज्तनाब करे। अल्लाह की कसम, जब कोई आदमी इसके पास आएगा तो यही समझेगा कि वो मोमिन है, लेकिन जो शुबे की चीजें देखकर उसे भेजा गया है उन्हें देखकर वो उसकी पैरवी करने लगेगा। अल-जामे अस-सगीर, अबू दाऊद। मुहतरम नाजरीन, इसके अलावा भी इस बदबख्त की लातादाद निशानियां हैं जो आप स्प्रेड द इस्लाम की मुख्तलिफ वीडियोस में जान चुके हैं, जो कि कुतुब अहादीस से ही आपके सामने पेश की गई हैं। लेकिन काबिल तवज्जो और काबिल जिक्र बात यह है कि इन बेपनाह कुव्वतों के बावजूद दज्जाल अकबर हजरत ईसा इब्ने मरियम के मुकद्दस हाथों से एक इबरतनाम इंजाम से दोचार होगा। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर हजरत ईसा उसको कत्ल ना भी करें तो वो इस तरह घुलेगा जैसे नमक पानी में हल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद आप उसे कत्ल करने के बाद उसका खून लोगों को अपने नेज़ों पर दिखाएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उसकी फरेबकारियों और नहूसतों से अपनी ईमान में रखे। आमीन सुब आमीन।